دل السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جوید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایران کی گلیوں اور بازاروں میں۔ یہاں کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے، یہاں کی عورتیں پردہ بھی ہیں اور جدید بھی۔ یہاں کے بازار خوشبو، رنگ اور زندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا ملک، یہاں زیادہ آبادی شیعہ کی ہے۔ یہاں کے قوانین سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، پریشان بھی ہوں گے، لیکن آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، آپ کو سب باتوں کا جواب ملے گا۔ اس ویڈیو میں ایران کی مارکیٹ، کلچر، لڑکیوں کا لباس، فیشن، آزادی، ان کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں معلومات دیں گے۔ آخر میں کچھ دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کریں۔ آپ کے لائک سبسکرائب سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستو، ایران ایک اسلامی ملک ہے جو 1.648 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 17 میں سب سے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا آفیشیل نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے، جو 1999 میں ایک اسلامی ریاست بنا۔ اس ملک کا دارالحکومت تہران ہے، باقی ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ تہران کا مطلب ڈھلوان ہے، یعنی اس ڈھلوان میں 1.20 کروڑ لوگ آباد ہیں۔ 1955 سے 2002 کے درمیان ایران نے اپنی 27% زمین کو شہری علاقے بنائے۔ ایران نوجوانوں کا ملک ہے، کیونکہ یہاں 70% سے زائد لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ یہاں آپ کو سب سے زیادہ شیعہ مسلمان دیکھنے کو ملیں گے، اس لیے ایران کو دنیا کا سب سے بڑا شیعہ ملک بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کوئی نیا ملک نہیں ہے، اس کی تاریخ 4000 قبل مسیح تک جاتی ہے، اس لیے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایران کی لڑکیاں بہت ہی خوبصورت ہیں، جو باقی عرب ممالک سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ ابھی یہاں پر نوجوان لڑکیاں اور لڑکے فحاشی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایران میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں شرعام فحاشی ہوتی ہے۔ اگر بات کریں پانی کی، تو ایران میں پانی تیل سے بھی مہنگا ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک ہی دریا ہے، کرون ریور۔ یہاں صدیوں سے پانی ذخیرہ کرنے کا نظام قائم ہے۔ ملک میں تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے زیادہ تر بچے اور نوجوان خواتین تعلیم یافتہ ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک دلچسپ حقائق سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایران میں شادی چند گھنٹوں، 1 دن، 2 دن، مہینہ کے لیے، سال کے لیے کی جا سکتی ہے، جسے متع کہا جاتا ہے۔ ایران میں عارضی شادی یعنی متع ایک جیسا رواج یا اسلامی قانون ہے، جو دنیا کے بیشتر مسلم ممالک میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایران میں یہاں شیعہ مسلمان کی اکثریت ہے۔ یہ قانون اور مذہبی طور پر قابل قبول ہے۔ متع ایک وقتی شادی کا معاہدہ ہوتا ہے، جس میں شادی کا دورانیہ پہلے سے طے کیا جاتا ہے، چند گھنٹے، چند دن، مہینے یا سال۔ حق مہر بھی معاہدے میں طے کیا جاتا ہے۔ معاہدہ ختم ہونے پر طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، مدت ختم ہوتے ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایران میں متع کو قانونی اجازت دی گئی ہے، اس کو انجام دینے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دونوں فریقین کا رضامندی ہونا کافی ہے۔ کچھ لوگ اس سے وقتی ضروریات پوری کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات مذہبی نوجوان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے اس کو اپناتے ہیں۔ وہ ایران جو کسی وقتوں میں عجاب کو عزت کا نشان اور غیرت کو فخر سمجھا جاتا تھا، لیکن آج وہی ایران ایک نازک دور پر کھڑا ہے۔ یہاں ایک طرف اسلامی روایات ہیں تو دوسری طرف سڑکوں پر بڑھتی ہوئی بے حیائی اور مغربی اثرات کا طوفان ہے۔ آج کی ایرانی نسل، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، سوشل میڈیا پر آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں۔ حجاب کو زنجیر کہا جا رہا ہے اور بے حیائی کو اختیار کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی صرف لباس کی حد تک نہیں، یہ نظریات، سوچ اور اقتدار میں بھی دراڑ ڈال رہی ہے۔ انٹرنیٹ، مغربی فلمیں اور بیرونی پراپوگنڈے ایران کے پرانے کلچر کو ایسا کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن ہر کوئی خاموش نہیں۔ ایران میں لاکھوں مرد خواتین آج بھی حجاب کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلامی روایت کا علم اٹھائے کھڑے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بے حیائی صرف ظاہری تبدیلی نہیں ہے، یہ قوم کی تباہی کا آغاز ہے۔ ایران آج جسم اور روح کی جنگ میں، یہاں فیصلے آج کی نسلوں کے ہاتھ میں ہیں۔ ایران صرف ملک نہیں، ایک نظریہ ہے۔ اگر نظریہ کمزور ہو جائے تو قومیں صرف زمین پر رہ جاتی ہیں، دلوں میں نہیں۔ دعا کیجیے کہ حیا باقی رہے۔ ایران کی سڑکیں دن رات ہو
ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ بڑے شہر جیسے تہران رنگ برنگے اسٹائل ہوٹل دکانیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ مشہور تہران گریٹ بازار۔ یہاں کے کپڑے، ڈرائی فروٹ، قالین، جوتے، زیور سب کچھ ملتا ہے۔ بازاروں میں گھومتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو۔ پرانی عمارتیں، تنگ گلیاں، ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء، یہ سب ایران کی روایت کی خوبصورت جھلک ہے۔ یہاں کی مارکیٹ میں خوبصورت خوشبودار ایرانی عطر، زعفران، پستہ، خشک میوے بہت مشہور ہیں۔ ایران کی گلیاں بازاروں میں ملنے والا کھانا لذیذ ہوتا ہے، خاص طور پر کباب، کبیدہ، چلو کباب وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں کے بازاروں میں جگہ جگہ شورما، برگر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ایران جیسا ملک میں خواتین اتنی خود مختار ہیں کہ کھلے عام اپنا بزنس چلا رہی ہیں۔ ایران کے بازاروں میں خواتین خریداری کی تعداد بڑی نظر آتی ہے۔ اکثر لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں۔ بعض مارکیٹوں میں خواتین دکاندار بھی ہوتی ہیں جو میک اپ، کپڑے، جویلری بیچ رہی ہوتی ہیں۔ اکثر لڑکیاں یہاں ہنستی بولتی عبایا جویلری خریدتی نظر آتی ہیں۔ ایرانی لوگ بہت دوستانہ مزاج کے ہوتے ہیں، ہر شخص کی مدد کرتے ہیں، بہت محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت عاجز انکسار ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری ڈاکومنٹری کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔